بسم اللہ الرحمن الرحیم او یقال لو تركب الجنس العالي كالجوهر مثلا عن امرين متساويين فاحدهما ان كان عرضا فيلزم تركب من الجوهر بالعكس وهو مخالف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محض اعتبار کیا گیا قرب اور بعد کا فصل میں جو ممیز ہو مشارکات فی الجنس سے. کیوں؟ اس لیے کہ فصل ممیز فی الوجود نہیں ہے، وہ فصل متحقق الوجود، بلکہ وہ مبنی ہے احتمال مذکور پر. احتمال کون سا؟ ماہیت کا مرکب ہونا امرین متساویین یا امور متساویہ سے. بسا اوقات ممکن ہے یہ کہ دلیل پکڑی جائے اس احتمال کے بطلان پر کہ ایسی ماہیت جو مرکب ہو امرین متساویین سے، امور متساویہ سے، یہ بات باطل ہے. اس کے بطلان پر پہلی دلیل آ گئی ہے. اب یا یوں دلیل چلائی جائے گی کہ یوں کہا جائے گا کہ اگر مرکب ہو جنس عالی جیسا کہ جوہر، منطقیوں کے نزدیک جوہر جو ہے وہ جنس عالی ہے. بھائی جنس عالی جو ہے نا وہ اگر مرکب ہو، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مرکب نہیں ہے جنس فصل سے. کون نام کیا اس کا؟ اور جوہر یار اگے لکھے ہیں مڑ مڑ کے جنس عالی. کل جوہر پوچھ رہے ہم کہ بھئی حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ چار جنسیں منطقیوں کی جو مسلسل مثالیں آ رہی ہیں ان کی یار. تو جوہر جنس عالی ہے، حیوان جنس سافل ہے، اور جسم نامی جسم مطلق یہ اجناس متوسطہ ہے. یہ بارہا بات پڑھی آپ نے یار. تو جنس عالی جیسے یہ جو جوہر ہے جنس عالی، مثلا اگر امور نہیں امرین سے بات کرنی، امرین باطل ہو گئے تو امور باطری کے اولا. اگر جوہر، وہ پچھلی دلیل اور طریقے سے تھی، اگر جوہر مرکب ہو امرین متساویین سے، جی کہ جوہر جو ہے نا وہ مرکب ہے ایسے دو امروں سے جو آپس میں مساوی ہیں، عام خاص نہیں ہے، کیونکہ جنس عام ہوتی ہے فصل خاص ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے. تو اب ہم بات چلاتے ہیں، دھیان کرنا، گرل مرل ہوگا تو سمجھ گن جی ہونی. ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جو امرین متساویین ہیں ان دونوں میں سے ایک عرض ہے، جی ایک، اور دوسرا جوہر ہے، دوسرا جوہر ہے. تو دونوں عرض ہوں وہ تو بطریق اعلیٰ محال ہے جب کہ ایک عرض ہو. تو اب وہ جو امرین متساویین ہے جن سے جوہر کیا ہے؟ مرکب ہے. ایک ہے جوہر، ایک ہے عرض. تو اگر ان دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ ایک عرض ہے. تو اب عرض اور جوہر مل کر جوہر وجود میں آئے گا. سمجھائیے نا، دو جو امر متساوی ہیں، ایک ان کا عرض ہے تو دوسرا خام خواہ کیا ہوگا؟ جوہر ہوگا نا. تو اب ایک عرض اور ایک جوہر ملیں گے تو جو جنس عالی ہے کون؟ وہ وجود میں آئے گا نا. ظاہر جن امور سے مرکب ہے وہ ملیں گے تو وجود میں آئے گا. تو اب کیا خرابی لازم آئے؟ لازم آئے گا جوہر کا تقوم. ان کے یہاں تقوم کا مطلب ہے وجود میں آنا. جوہر کا تقوم بالعرض لازم آئے گا.
کہ جوہر جو ہے وہ وجود میں آئے جوہر اور عرض کے مجموعے سے. حالانکہ جو بات منطقیوں کے ہاں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اگر اجزاء میں سے ایک جز بھی عرض ہو تو وہ پورا مرکب عرض ہی ہوتا ہے, وہ جوہر نہیں ہوتا جی. تو یہ محال ہے. کیا جی جنس عالی جیسا کہ جوہر, یعنی دوسری دلیل یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر مرکب ہو جنس عالی متساویین سے تو پھر دو میں سے ایک اگر عرض ہو تو پھر لازم آئے گا جوہر کا. اب ایک عرض آتے ایک جوہر ہے, جوہر اور عرض ملیں گے تو جنس عالی جوہر وجود میں آئے گا. تو اب لازم آیا جوہر کا تقوم یعنی وجود میں آنا کس کے سبب سے, اور یہ کیا ہے, یہ محال ہے جی. سنیں ہی اے شاباش جی. او عاشیتیں بھئی یعنی ہوگی عرض اب محمول جوہر پر بالمواتات, کہ عرض کا حمل ہوگا جوہر پر, کیونکہ جز کا کلی اب وہ مرکب ہوگا نا تو ماتات اس کے افراد بنیں گے, تو وہ جو فرد کا کلی پر حمل ہوتا ہے تو یا کلی کا فرد پر عمل ہوتا ہے, تو دونوں صورتوں میں حمل بالمواتات ہوگا. تو جوہر اور عرض کا حمل بالمواتات نہیں ہوتا, بھی دونوں مصداقاً ایک ہو جائیں. اور جیسے زید عدل کہتے ہیں تو پھر جواب دیا جاتا ہے کہ یہ حمل بالمبالغہ ہے, وگرنہ زید ذات ہے اور عدل جو ہے وہ عرض ہے, مصدر ہے, تو ان دونوں کا مصداق ایک تو نہیں ہو سکتا. ضارب اور ضرب دونوں کا مصداق ایک تو نہیں ہے نا. تو لہٰذا یہ کیا ہے, یہ محال ہے. یہ پہلی شک ہے. یہ یا کہا جائے گا یعنی وہ دلیل بھی او وربما یمکن ان یستدل علی بطلانہ بان یقال لو ترکبت او یقال لو ترکب, یا کہا جائے گا اگر مرکب ہو جنس عالی جیسے جوہر مثلاً, کس سے مرکب ہو, امرین متساویین سے, پس ایک ان دونوں کا, جو دو امر مساوی ہیں جو ملیں گے تو جوہر جنس عالی وجود میں آئے گی. پس ایک ان دونوں کا اگر عرض ہے تو پس لازم آئے گا جوہر کا تقوم عرض کے ساتھ, اور یہ محال ہے جی. کہا جائے گا اگر مرکب ہو جنس عالی جیسا کہ جوہر مثلاً امرین متساویین سے, پس ایک ان دو کا اگر ہو عرض پس لازم آئے گا جوہر کا تقوم عرض کے سبب سے, اور یہ محال ہے جی. وَإِنْ كَانَ جَوْهَرًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْهَرُ نَفْسَهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ نَفْسَ جُزْئِهِ فَإِنَّهُ مُحَالٌ أَوْ مُمْكِنٌ فِيهِ فَهُوَ أَيْضًا مُحَالٌ بِامْتِنَاعِ تَرَقُّبِ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ أَوْ خَارِجًا عَنْهُ فَيَكُونُ عَارِضًا لَهُ لیکن ذلك الجزء ليس عارضا لنفسه بل يكون العارض بالحقيقة هو الجزء الآخر فلا يكون العارض بتمامه عارضا وإنه محال. توجہ ہے. اور اگر امرین کا ایک جوہر ہے, کیا ہے, تو خام خواہ دوسرا بھی جوہر ہے, اب دو جوہر ملیں گے نا تو پھر وہ جنس عالی کیا ہوگا, وجود میں آئے گی. تو اگر دو کا ایک کیا ہو, جوہر ہو, تو پس اب تین صورتیں, یا یہ کہ یہ جو جوہر مرکب ہے جی, جوہر نفسہ عین ہے اپنے آپ کا, یعنی جوہر مطلق عین ہے اس جوہر کا جو جوہر فرض کیا گیا, اس کا جنس عالی جوہر ہے نا, جنس عالی جوہر ہے, تو اس کا جو جز ہے وہ بھی جوہر ہے, اس کا جو اب جو جز جوہر ہے نا, پس یہ جو جز ہے ایک وہ جنس عالی جوہر ہے اور ایک اس کی جز جوہر ہے. اب ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے, ان یعنی جنس عالی جو جوہر ہے اس کو, اور جو جز اس کا جو اس کا جوہر اس کی جز مانا ہے اس کو.
کہ اگر وہ دو میں سے ایک جوہر ہے تو اب یا یہ کہ ہوگا جوہر عین اپنے آپ کا، جی یہ جو جوہر ہے نا جنس عالی، یہ جوہر اور جو اس کی جز بن رہا ہے جوہر، یہ آپس میں عین ہے، کیا ہے؟ عین ہے، تو یہ محال ہے۔ یہ کیوں؟ لازم آ جائے گا کہ کل اپنی جز کا عین ہو جائے۔ جنس عالی جو جوہر ہے وہ کل ہے، تو جو جوہر اس کی جز ہے، تو اگر وہ جنس عالی جوہر اس جز کا عین ہے تو اب وہ ہے کل، یہ ہے جز، تو لازم آئے گا جز کل آپس میں عین ہو جائیں، تو یہ محال ہے۔ جز کل عین نہیں ہوتے، جز کل غیر ہوتے ہیں۔ جی ہاں جی، کیا کہ جی؟ اور اگر عین کا ایک جوہر ہو تو پھر تین صورتیں ہیں، یا یہ کہ ہوگا وہ جوہر اپنا، یعنی ایک وہ قابو رکھنا ہے وہ جوہر جنس عالی جوہر، اور ایک جو جوہر اس کی جز بنا رہے ہیں، بس لازم ہے کہ یہ کہ ہو کل اپنی جز کا عین، اور یہ محال ہے۔ یہ محال کیوں؟ اس لیے کو دیکھو لکھے آ جائے کہ اب کل نہیں رہے گا تو جز جز نہیں نظر آیا جی؟ جب عین ہو گئے، کل جز عین ہو گئے، تو کل کو کل نہیں کہہ سکتے، جز کو جز نہیں کہہ سکتے جی۔ اور اگر ہو یعنی ان کان احد الامرین جوہرن، لکھا جی کہ اگر امرین کا ایک، تو پس یا یہ کہ ہوگا جوہر، کون جوہر؟ جو جنسالی جوہر ہے، عین اس کا، کس کا؟ اس جز جوہر کا، تو پس لازم آئے گا یہ کہ ہو کل عین اپنی جز کا، اور یہ محال ہے۔ ہاں جی، اور اگر وہ مرین کا ایک جوہر بن جائے، یہ کہ ہوگا جوہر عین اس جز جوہر کا، بس لازم آئے گا یہ کہ ہو کل عین اپنی جز کا، اور یہ محال ہے۔ کیونکہ کل نہیں رہے گا، جز نہیں رہے گا۔ او داخلاً فیہ، یا یہ جو جوہر جز ہے نا یہ داخل ہوگا، او جڑنا کیا ہوگا؟ جوہرن، بھئی یا تو اس کا عین ہوگا، یا یہ جو جوہر جنس عالی ہے یہ داخل ہوگا اس میں، کس میں؟ جو جوہر اس کی جز بن رہا ہے، اے یکون الجوہر المرکب داخلاً فی ذالک الامر، نظر آ رہا ہے جی کہ جو جنس عالی جوہر ہے نا مرکب، وہ داخل ہوگا اس جوہر میں جو اس کی جز بن رہے، اس میں داخل ہوگا، اور وہ بھی محال ہے، وہ بھی کیا کہ جی؟ یا دوسری یہ خرابی لازم آئے گی کہ یہ جو جنس عالی جوہر ہے یہ اپنی جو جز جوہر ہے اس میں داخل ہوگا، اور یہ بھی محال ہے۔ یہ محال کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وگوں دیکھ، کیونکہ شے کا مرکب ہونا اپنے آپ سے اور اپنے غیر سے یہ ممتنع ہے۔ شے کا مرکب ہونا اپنے آپ سے اور اپنے غیر سے یہ ممتنع ہے، کیونکہ جب یہ جو جوہر عالی جنس عالی اس میں داخل ہے نا، اس میں داخل ہے، تو یہ داخل ہوا تو یہ بن گیا جز، وہ جوہر کل بن گیا، تو یہ اس کا غیر ہو گیا۔ اب یہ جنس عالی مرکب ہوگی اپنے آپ سے اور جس کے اندر یہ داخل ہے اس سے، تو یہ دونوں غیر ہیں، تو شے کا مرکب ہونا لازم آئے گا کس سے؟ اپنے آپ سے اور اپنے غیر سے۔ پہلے غیر سمجھو نا کس طرح، کہ جب یہ جوہر جنس عالی داخل ہے اس جوہر میں جو اس کی جز بن رہا ہے، وہ اس میں داخل ہے، تو جب یہ اس میں داخل ہے تو وہ اس کا غیر ہو گیا، شے جس میں داخل ہوتی ہے وہ اس کا غیر ہوتی ہے، تب لازم آئے گا کہ جنس عالی جوہر مرکب ہو اپنے آپ سے اور اپنے، تو شے مرکب ہو اپنے آپ سے اور اپنے غیر سے، یہ بھی شے مرکب ہوتی ہے اپنے اجزاء سے جی، سمجھ گئے؟ کیوں؟ باوجہ مستلزم ہونے کل کے نفس جز اور شے کا تقدم اپنے آپ پر، اب کل جو ہے نا کل وہ جز کا عین ہو جائے گا جی، سنیں جی اے شاباش سے، یا داخل ہوگا کون؟ وہ جنس عالی جو جوہر ہے، کس میں؟ فی اس جوہر میں جو جز بنا رہے ہیں، اور وہ بھی محال ہے۔ کیوں؟ باوجہ ممتنع ہونے شے کے مرکب ہونے کے
اپنے آپ سے اور اپنے غیر سے. جی یا داخل ہوگا اس میں، اور یہ بھی محال ہے بوجہ ممتنع ہونے شے کے مرکب ہونے کے اپنے آپ سے اور اپنے غیر سے. جی یہ مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ جھوٹ ہے، نصارہ ہے کوئی نہیں اس طرح، ایک فرضی چیزیں ہیں نا، اس لیے عجیب سی لگتی ہیں. جی او خارجن عنہ، یا وہ جو جوہر ہے نا، اور جوہر مرکب جنس عالی، وہ خارج ہوگا اپنے اس امر سے، یعنی جوہر سے جو اس کی جز ہے. یا سے کیا ہوگا؟ جب خارج ہوگا نا، تو جو خارج ہوتا ہے شے سے وہ شے کو عارض ہوتا ہے. تو پس ہو جائے گا یہ جوہر کل عارض کس کو؟ یہ جو جوہر کل ہے نا جنس عالی، یہ کیا ہوگا؟ کیا کہ جی؟ یا وہ جوہر کل خارج ہوگا جوہر جز سے، پس ہو جائے گا جوہر کل عارض جز. لیکن وہ جز، جی یعنی معروض کائن فی الکل، لیکن وہ جز نہیں ہوگی عارض لنفس ہی بے اعتبار روز الکل. سنیں، وہ جو جز ہے نا وہ نہیں ہوگی عارض کس کو؟ وہ جو جز، یہ جو جوہر عالی ہے نا، اس جوہر کو جو عارض ہے، اور وہ اس کی جز بھی تو ہے کہ کوئی نہیں، دھیان رکھنا جز بھی ہے. تو جز اپنے آپ کو تو عارض نہیں ہوگی کہ ہوگی. اور دھیان کرے کہ وہ جو جوہر عالی ہے جنس عالی جوہر، وہ خارج ہے کس سے؟ جز سے. اور ادھر یہ اس کی جز بھی ہے نا، کیونکہ مانے تو یہ ہوگا کہ وہ دوسرا جوہر ہے وہ جز ہے. تو یہ جو جز ہے یہ شے اپنے آپ کو تو عارض نہیں ہوتی. اب وہ ہوگا عارض کون؟ جوہر کل. کس کو؟ جز کو. اور اس کل کے اندر یہ جز بھی تو ہے. تو جز اپنے آپ کو تو عارض نہیں ہوگی کہ ہوگی. تو لہٰذا نہ، لیکن وہ جز نہیں ہوگی عارض اپنے آپ کے لیے باعتبار عروض کل کے، بلکہ ہوگا عارض بالحقیقت جز دوسری. کون؟ جنس عالی جو دوسری جز ہے نا جوہر، صرف وہی عارض ہوگا اس جز کو، پورا نہیں عارض ہوگا. ایک ہے یہ جنس عالی جوہر، اور ایک اس کی جز مانی ہے جوہر. اب یہ جو عالی ہے یہ اس کو عارض ہے. کیا ہے؟ ادھر یہ مانا ہے کہ یہ او امرین متصاب، یہ اس کی جز بھی ہے. جب جز بھی ہے نا تو یہ اس کے اندر بھی ہے اور اس کو عارض بھی ہے. تو یہ پورا اس کو عارض نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر یہ تو شے اپنے آپ کو تو، لہٰذا یہ جو کل ہے جز کو بے تمامی عارض نہیں ہوگا بلکہ صرف ایک جز عارض ہوگی. تو جو کسی کو عارض ہوتا ہے وہ بے تمامی عارض ہوتا ہے، بے جز ہی عارض نہیں ہوتا. یہ محال ہے. جی ہاں جی کیا جی؟ لیکن وہ جز نہیں ہوگی عارض لنفس ہی، بلکہ یہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو عارض نہیں ہوگی، کیونکہ ادھر وہ جنس عالی کی وہ جز بھی تو ہے، بلکہ عارض کی حقیقت وہ دوسری جز ہو جو کہ معروض ہے. جی نہ ہوگا عارض بھی تمام ہی عارض. اور یہ بھی کیونکہ یہ خلاف مفروض ہے، جو کسی کو عارض ہوتا ہے پورا عارض ہوتا ہے. جو کسی کو سمجھا جی کہ جب متساویین سے مرکب ہوگا تو وہ جو ایک جز ہے، اگر وہ عرض ہے، اگر وہ، تو پھر جوہر کا تکوم بالعرض لازم آئے گا، یہ باطل ہے. اگر وہ جز کیا ہے؟ جوہر ہے. تو اب یہ جو جنس عالی جوہر ہے، یہ نیچے کی جوہر ہے، یہ جوہر، یہ اوپر والا جوہر، اس کا عین ہوگا یا اس کی اس میں داخل ہوگا یا اس سے، تینوں صورتیں باطل ہیں. دلیل بھی ہے سمجھے ہی. یا ہوگا کون؟ وہ جوہر مرکب جو ہے خارج اس سے، کس سے؟ اس امر سے، اور جس نے منیا دوسرا جوہر فرضی. تو پس ہو جائے گا کون؟ جوہر مرکب کل عارض جز کو. تو جز کو عارض ہوا نا، تو یہ جز کے اندر داخل بھی تو ہے نا، کیونکہ وہ اس سے مرکب ہے. لیکن وہ جز نہیں ہوگی عارض اپنے آپ کو،
تو اب کل کے اندر ایک چیز وہ ہے جو عارض نہیں ہو رہی اس جز کو، کچھ عارض ہو رہا ہے، کچھ عارض، بلکہ ہوگا عارض بالحقیقت وہ دوسری جز، تو پس نہ ہوگا عارض بے تمام ہی عارض، اور بے شک یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ یہ مفروض کا خلاف ہے جی۔ ہاں جی، ہوگا وہ خارج اس سے ہو جائے گا جو عارض جز کو، لیکن وہ جز نہیں عارض اپنے آپ کو، بلکہ ہوگی عارض بالحقیقت وہ جز دوسری، پس نہ ہوگا عارض بھی تمام ہی عارض، اور بے شک یہ بھی محال ہے۔ بل ينظر فی هذا المقام فإنه من مقارب الأذکیاء، پس چاہیے کہ نظر کی جائے اس مقام میں اذکیاء کے پھسلنے کی جگہ، پھسلو پہ یار کی تماشا جی وہمیات وچ پھسل دے پہنے دے، ٹھیک ہے جی۔ پس چاہیے کہ وہ عاشق لکھے جو سارے نظر کی جائے اس مقام میں، کیونکہ یہ مقام اذکیاء کے مطارح سے ہیں، بے مطرح جمع ہے، مصدر میمی یا مفعول ہے، بمعنی بے دلیل پکڑن لگے بے تھے بندہ تلک دے جی مانا کر رہا ہے۔ بس صحیح ہے کہ نظر کی جائے اس مقام میں، کیونکہ یہ مقام اذکیاء کے مطارف سے ہے۔ اب مصنف رحمہ اللہ نے وجود کا لفظ بولا تھا نا، پیچھے متن دیکھنا جی، کیا کیسے ہونا کہ بھئی والفصل الممیز للنوع مشارکی فی الجنس قریب ان میز عنہ فی جنس قریب کالناطق للانسان و بعید میز فی جنس بعید کالاساس للانسان، سمجھے ہی؟ تے اگو نہ پھر سوال جواب چلایا سی کہ یہ قرب بود کا لحاظ فصل ممیز فی الجنس میں کیوں کیا ہے؟ او نظر آ رہے نا، اس لیے کہ جو فصل ممیز فی الوجود ہوتی ہے، اس فصل کا وجود متحقق نہیں ہے، بلکہ یہ محض مبنی احتمال جو اس سے پچھلے کالہ میں بیان ہوا ہے کہ بے شے مرکب و امرین متساویین سے، یا شے مرکب و کس سے؟ امور متساویہ سے۔ اس پر رد کیا علامہ نے کہ شے مرکب و امرین متساویین سے یہ بات باطل ہے۔ یہ بات ایک پہلی دلیل چلے بھی ہیں، جو کالا سے اگر مرکب و ماہیت، اگر مرکب ہو ماہیت، ماہیت حقیقیہ، ماہیت حقیقیہ فرضیہ نہیں، مرکب ہو کون کس سے؟ تو پھر یا یہ کہ نہ محتاج ہوگا ایک ان کا دوسرے کی طرف، یہ بھی محال ہے۔ دیکھ رہے ہیں واسطے بدیوں نے وجوب ماہیت حقیقیہ کے بعض اجزاء کا محتاج ہونا بعض کی طرف یہ واجب ہے، یہ بات بدی ہے، یا ایک دوسرے کی طرف۔ تو پس اگر ہر ایک دونوں میں سے دوسرے کا محتاج ہے تو کیا لازم آئے گا؟ اور ترجیح بلا مرجے، بلا یلزم ترجیح ہو بلا بغیر مرجے کے ترجیح لازم نہیں ہوتی، مرجے پایا جائے تو پھر ترجیح ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ذاتیان مساوی یا متساویان ہیں، پس محتاجی ان دو میں سے ایک کی دوسرے کی طرف، یہ محتاجی نہیں ہے اولا دوسرے کی احتیاجی سے، اس کی طرف دونوں برابر ہوں گے۔ یا یوں کہا جائے گا کہ اگر مرکب ہو جنسالی جیسے جو اور کن سے، تو پھر ان میں سے ایک، چونکہ امرین ہے، اب ہم ایک کو لیتے ہیں، ایک عرض ہے تو یہ بھی باطل ہے، اور اگر ایک جوہر ہے تو آپ ایک ہے وہ جوہر کل جو جنسالی، اور ایک ہے جوہر اس کی جز، تو یہ جو جوہر عالی ہے، جوہر جو مرکب ہے وہ یا اس جز کا عین ہے تو جز کو عین ہو جائیں گے، یا اس میں داخل ہے تو وہ بھی محال ہے، کیونکہ لازم آئے گا شے مرکب ہو اپنے آپ سے، اور یا خارج ہے وہ جو کل ہے اس جز سے، جب خارج ہے تو پھر خام خواہ جو خارج ہوتا ہے وہ، تو اب وہ کل اس جز کو بے تمام ہی عارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر یہ جز بھی ایک جز ہے، تو جز اپنے آپ کو عارض نہیں ہوتی جی، تو جو بے تمام ہی عارض نہ ہو یہ بھی باطل ہے جی۔ قال پڑھ چل فإن امتنع انفكاك
عن الماهیت فهو اللازم وإلا فهو لفظ المفارق. مصنف رحمہ اللہ نے فرماؤ کلی کی کلی اپنے متات افراد حقیقت کی عین ہے تو وہ نو ہے، اگر جز ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، فصل ہے اور جنس ہے، تو تین کلیاں آ گئی ہیں۔ اگر تیسری یعنی ما یکون خارجاً عن ماہیت، وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے، کیا ہے؟ حقیقت سے خارج. تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، لازم اور مفارق۔ عرض لازم اور کہ اگر تو اس کلی کا اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے انفکاک ممتنع ہے تو یہ عرض لازم ہے، اور اگر انفکاک ممتنع نہیں بلکہ ممکن ہے تو یہ عرض مفارق ہے۔ کیا کہ جو خارج ہوتا ہے وہ عرض ہوتا ہے۔ اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہو گئے، جو خارج ہوتا ہے وہ عرض ہوتا ہے، تو پھر دو صورتیں ہیں، یا یہ کہ کلی کا انفکاک اپنے ماتات افراد کی ماہیت سے ممتنع ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ممتنع ہوگا تو یہ عرض لازم ہے، اگر نہیں ہوگا تو یہ عرض مفارق. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور بہرحال ثالث پس اگر ممتنع ہو انفکاک کس کا؟ کلی کا جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے، ماہیت سے، یعنی افراد کی ماہیت سے اس کا انفکاک، تو پس وہ لازم ہے، وگرنہ پس وہ عرض مفارق ہے۔ جی اور بہرحال ثالث سے پس اگر ممتنع ہو انفکاک کلی کا ماہیت سے، پس وہ لازم ہے، وگرنہ پس وہ عرض مفارق ہے. اب پہلے لازم کی بات ہے تو پھر مفارق کی۔ جی واللازم قد يكون لازما للوجود كالسواد للحشي وقت وقد يكون لازما للماهية كالزوجية للأربعة. تو وہ کلی جو اپنے متات افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور متات افراد کی حقیقت سے اس کا انفکاک ممتنع ہے تو یہ کلی ہے لازم۔ پھر لازم دو قسم ہے، ایک ہے لازم للوجود، ایک ہے لازم للماہیت۔ سری بذات شرح بچا رہی ہے کیا کہ جی پھر لازم دو قسم ہے، ایک ہے لازم للوجود اور ایک ہے لازم للماہیت. تو جیسا کہ حبشی کو سواد لازم ہے اور لازم للماہیت جیسا کہ اربع کی جو ماہیت ہے اس کو زوجہ لازم، زوجیت لازم ہے۔ خواہ ذہن میں تصور کریں، خواہ خارج میں ہو، خواہ یہ زوج ہے، سنیں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اور لازم کبھی ہوتا ہے لازم للوجود جیسا کہ سواد حبشی کے لیے، اور کبھی ہوتا ہے لازم للماہیت جیسے زوجیت اربع کے لیے۔ شاباش جی۔ اور لازم کبھی ہوتا ہے لازم للوجود جیسا کہ سواد حبشی کے لیے، اور کبھی ہوتا ہے لازم للماہیت جیسا کہ زوجیت اربع کے لیے۔ آگے وهو إما بين وهو الذي يكون تصوره مع تصور منظومه كافيا في جزم الذهن باللزوم بينهما كالانقسام في متساويين للأربعة. وإما غير بين وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين للمثلث. بس تو وہ لازم جو لازم الوجود یا لازم الماہیت ہے، پھر اس کی دو قسمیں، لازم بین تے لازم غیر بین۔ کیا کہ اس لازم کی پھر لازم بین اور لازم غیر بین۔ لازم بین وہ لازم ہے، پچھلے وہ گل ہوئی کلی ہے کہ وہ لازم ہوتا ہے کہ لازم کا تصور اس کے ملزوم کے تصور کے ساتھ، لازم اور ملزوم دونوں کا تصور کریں تو کافی ہو ذہن کے جزم میں باللزوم بینہما، تو ذہن جزم کر جائے کہ واقعی آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ کیا کہ جی لازم بین، اور وہ یہ ہے کہ وہ لازم کا تصور لازم کے ملزوم کے تصور کے ساتھ کافی
ذہن کے جزم کرنے میں لزوم کا لازم اور ملزوم کے درمیان، جیسا کہ انقسام بمتساویین برابر برابر تقسیم ہونا اربع کو لازم ہے، اور جب یہ لازم بین ہے، یہ اس لیے کہ برابر برابر تقسیم ہونے کا تصور کریں کہ وہ کیا ہے، اور اربع کا تصور کریں کہ یہ چار احاد کا مجموعہ ہے، تو یقین ہو جائے گا کہ اربع کو برابر برابر تقسیم ہونا لازم ہے، کیا کہ جیسا کہ برابر برابر تقسیم ہونا اربع کے لیے یہ لازم بین، دونوں کا تصور کریں تو جزم ہو جاتا ہے، بارہ یہ مثال گزری ہے، اور وہ لازم یا بین ہے، اور وہ لازم وہ ہے کہ ہو تصور لازم کا لازم کے ملزوم کے تصور کے ساتھ کافی ذہن کے جزم کرنے میں، یعنی ذہن کے حکم کرنے میں لزوم کا لازم اور ملزوم کے درمیان، جیسا کہ انقسام بمتساویین اربع کے لیے جی یا بین ہوگا، اور وہ ہے کہ ہو تصور لازم کا اپنے ملزوم کے تصور کے ساتھ کافی ذہن کے حکم کرنے میں لزوم کا لازم اور ملزوم کے درمیان، جیسا کہ انقسام بمتساویین اربع کے لیے، یا لازم غیر بین ہوگا، یا لازم انفقاق تو نہیں ہے لیکن بین نہیں، لازم غیر بین وہ ہوتا ہے کہ ذہن کا جزم باللزوم کرنا یہ محتاج ہو لازم اور ملزوم کے درمیان واسطے کی طرف، کہ درمیان میں ایک واسطہ آئے گا، اس واسطے کے ذریعے ذہن جزم کرے گا کہ یہ لازم ہے اور یہ ملزوم ہے، کیا کہ جی یا وہ لازم غیر بین ہوگا، وہ ہے کہ ذہن کا حکم کرنا لزوم کا یہ محتاج ہو لازم اور ملزوم کے درمیان ایک واسطے کی طرف، مثال اس کی مثلث کے تین زاویے، کون؟ مثلث کے تین زاویے، یہ دو زاویے قیموں کے برابر ہوتے ہیں، کیا؟ مثلث کے تین زاویے یہ دو زاویے کا ہمیں برابر رکھتے ہیں، زاویہ قیمہ یہ ہوتا ہے جی، تو کیا کیا مثلث کے سنیں، مثلث کے دو قیموں کے انہوں نے اکلا تو پڑھو کہ انشاءاللہ تو دلیل نہ ثابت کر کے دیں گے، یہ دو زاویے قیمے جی، یہ خط ادھر ملا دے ایک مثلث بنتی ہے، یہ خط ادھر ملا دے ایک مثلث بنتی ہے جی، اس کے اندر یہ ایک زاویہ قیمہ پورا ہے، دو آدھے آدھے ہیں، تو یہ دو آدھے آدھے مل کر پورا زاویہ قیمہ ہے بابا، یہ خط ہے نا سیدھا، اس کے اوپر سیدھا خط جب ڈالیں گے تو اس کے جنب میں دو زاویے قیمے بنیں گے، اب یہ جو اوپر سے خط ڈالا ہے اس کے کونے کو اس ادھر خط کے ساتھ ملائیں، یہ کیا بنیں گے؟ مثلث، اس کے اندر ایک تو زاویہ قیمہ ہے، اب یہ جو دو ہیں یہ آدھا آدھا زاویہ قیمہ ہے، تو دو مل کر ایک بن جائے گا، تو مثلث کے تین زاویے دو زاویے قیمے کے برابر ہوتے ہیں، سمجھے؟ تب یہاں درمیان میں ایک بے واسطہ لانا پڑے گا کہ وہ کس طرح، تو پھر جا کر یہ تسلی ہوگی جی کہ مثلث کے تین زاویوں کو کا زاویوں قیموں کے برابر ہونا یہ ان کو لازم ہے، مثلث کے تین زاویوں کو دو زاویہ قیمہ کے برابر ہونا ان کو لازم ہے، لیکن یہ درمیان میں واسطہ لانا پڑے گا جی، یا لازم غیر بین واہ الذی، اور وہ ہے کہ آوے کی شرح بچ پھر مزید وضاحت، محتاج ہو ذہن کا جزم باللزوم کرنا لازم ملزوم کے درمیان،
واسطے کی طرف، جیسا کہ مثلث کے زوایا کا برابر ہونا قائمت جیسا کہ مساوی ہونا تین زاویوں کا قائمتین کے لیے مثلث کے لیے، جیسا کہ برابر ہونا تین زوایا کا قائمتین کے لیے، جی یا لازم غیر بین ہوگا، اور وہ ہے کہ مختار ہو لین کا جسم لازم مجھول کے درمیان واسطے کی طرف، جیسا کہ برابر ہونا اصل ہے کہ بھئی مثلث کے تین زاویوں کا برابر ہونا قائمتین کے، ہاں جی وقد يقال البين على اللازم الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره والاول اعم۔ بعض نے لازم بین کی یہ تعریف کی ہے کہ بین علی اللازم وہ ہوتا ہے، یعنی لازم بین وہ ہوتا ہے کہ لازم آ جائے لازم کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آ جائے کیا، اور اول جو ہے نا وہ عام ہے، یہ اخص ہے۔ اب یہ ساری باتیں شرح میں آ رہی کیا کہ جی بعد نے لازم بین کی یوں تعریف کی ہے کہ لازم بین وہ ہوتا ہے کہ اس کے ملزوم کے تصور سے اس کا تصور لازم، اور اول جو ہے نا وہ یہ خاص ہے، اور بقات جو قال اور کہا گیا ہے بین علی اللازم وہ ہوتا ہے کہ لازم آ جائے لازم کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، اور اول عام ہے جی اور بعد نے یوں کہا ہے کہ لازم بین وہ ہوتا ہے کہ لازم آ جائے اس کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، اور اول اعم بین علی اللازم والامان فارق ما صحیح الزوال کحمرات الخجل وصفرات الوجل وإما بدیعه الشیب والشباب۔ عرض مفارق کی دو قسمیں ہیں، سریع الزوال تے بطیع الزوال۔ سریع الزوال جیسے شرمندگی کی سرخی اور ڈارک کی زردی، اور بطیع الزوال جیسے بڑھاپا اور جوانی، یہ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں جی شاید سریع الزوال جیسے حمرۃ الخجل و صفرۃ الوجل، اور بطیع الزوال جیسے بڑھاپا اور جوانی۔ اور عرض مفارق یا سریع الزوال ہے جیسے شرمندگی کی سرخی اور ڈرنے کی زردی، اور یا عرض بطیع الزوال ہے بے دیر سے جائے گی جیسے شیب بڑھاپا اور شباب جوانی۔ مفارق یا سریع الزوال ہے جیسے شرمندگی کی سرخی اور ڈر کی زردی، اور یا بطیع الزوال ہے جیسے بڑھاپا اور جوانی۔ چلو